اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے ایران امریکہ جنگ کا خاتمہ، اس کے باوجود پیٹرول کی عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی قیمتیں اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو ریڈ زون کے اندر 2 بلڈنگیں ہیں ان میں کچھ اور نام کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور وزیر اعظم کی کمیٹی کے اندر سے بھی اب انہی لوگوں کی حمایت ملنا شروع ہو گئی ہے، ابھی فیصلہ آیا بھی نہیں۔ اور فرنٹ مین کے طور پہ عبدالحفیظ شیخ پاشا تھا، اس کی بیک پہ نام آ رہا ہے ایک جرنل کا، اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا، بلکہ اس کا نام بھی بتاؤں گا، کھل کے بتاؤں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں۔ جو رات قبر میں ہے باہر ہو نہیں سکتی ہے، ویسے بھی 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں۔ اس ملک کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم ہیں جناب عارف نظامی صاحب، جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے۔ تو جیل میں پنکی پیرنی کی عمران سے ملاقات کروا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر داخلہ نے کھل کے بیان دے دیا ہے عمران خان اور اس کے بیٹوں کے لیے کہ ان کو ہم نے لانچ کرنا ہے فوج کے خلاف، اور آگے پاکستان سے تسلیم کروانا ہے اور اس کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا ہے۔ اب یوتھ یہ سوچ لیں کہ ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگ کے فوج کے خلاف کبھی بھی بیان بازی نہ کیا کریں۔ یہ تو جبران الیاس تو امریکی ایجنٹ ہے، سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، را اور موساد کا ایجنٹ ہے، وہ تو پیسے لے کے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پوسٹیں اس طرح کی کرتا رہتا ہے۔ اس کے پیچھے لگ کے آپ لوگ اگر ری پوسٹ کرو گے تو پیکا ایکٹ کے تحت کم از کم 12 سال سزا ہوگی آپ لوگوں کو۔ یہ غور سے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں یہ بات، اور اس پہ تبصرہ کرنے کی بھی سزا ہے۔ فوج کے خلاف جو بھی بندہ کوئی تبصرہ کرے گا یا کوئی الزام لگائے گا، کوئی پوسٹ کرے گا جنرل صاحب عاصم منیر صاحب حافظ صاحب کے خلاف یا فوج کے خلاف، تو اس پہ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، جس میں کم از کم سزا 12 سال ہے اور ناقابل ضمانت ہے، اس میں کوئی ضمانت نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو کہیں، یہ نوجوان نسل جو گندی نسل عمران نے پیدا کیا ہے نا، اس کو کنٹرول میں کریں، اس کو سمجھائیں کہ سیاست دانوں کے پیچھے یہ سب ایک ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسلام آباد میں جو 2 بلڈنگیں پکڑی گئی ہیں، اس میں سب پارٹیوں کے سیاست دان شامل ہیں، جرنیل شامل ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام بڑے بڑے بیوروکریٹس شامل ہیں، جج شامل ہے، وکیل شامل ہے، اعتزاز احسن بھی شامل ہے اس میں فراڈیا۔ ایک نمبر کا اگر کوئی فراڈیا ہے تو وہ اعتزاز احسن ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ یہ قادیانی بھی ہے، کنفرم بتا رہا ہوں 100%۔
عمران بھی قادیانی ہے اور اعتزاز احسن بھی قادیانی ہے، اور اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی، حالانکہ ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو پھر کس قانون کے تحت ان کو فوج میں بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھایا جاتا ہے، سیاست میں بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھایا جاتا ہے؟ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ ایک کافر، یہ اسلامی ملک ہے، جبکہ آئین نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے، تو پھر کس قانون کے تحت ان کو بڑے عہدوں پہ رکھا جاتا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ کھل کے بات کروں گا نیکسٹ کسی پروگرام میں۔ آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ آپ سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ملک کے وفادار بنے، پاکستان کے وفادار بنے، فوج کے وفادار بنے۔ فوج میں کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں جو اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں ہمارے لیے، وہ جاگتے ہیں تو ہم سکون سے رات کو سوتے ہیں۔ تو فوج کے خلاف کوئی بیان نہ کیا کریں، نہ کوئی بات کیا کریں۔ اور اب دیکھیں، آپ نے مفاد کے لیے یہ بنے نا، اس میں عمران خان کا پلاٹ کیا نام ہے، لکسری اپارٹمنٹ بنا کے بیچے گئے، جبکہ سی ڈی اے نے پہلا دن سے ہی کہا تھا یہاں پہ ہوٹل بنے گا۔ اب ہوٹل کے نام پہ جو زمین لی گئی، 20 ایکڑ زمین ہے، بہت بڑی وہ ہے ریڈ زون کے اندر، اور اس کی قیمت بھی اس وقت یہ سمجھ لیں کہ کوڑیوں کو مول اس وقت وہ زمین دی گئی۔ اور بعد میں ثاقب نثار نے آ کے اس نے بھی 2 لکسری اپارٹمنٹ لے کے، ایک اپنے لیے ایک اپنے بیٹے کے لیے، تو اس کو قانونی شکل اختیار کر دیا۔ حالانکہ سی ڈی اے نے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوٹل بنے گا، ہوٹل کے علاوہ کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور نہ اس کو بنا کے فلیٹ بنا سکتے ہیں، نہ ہی فروخت کر سکتے ہیں، واضح طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر غریبوں کے پلازے کراچی میں گرائے گئے تو یہ امیروں کا پلازے کیوں نہیں گرائے جائیں گے؟ اگر اس کو نہیں گرایا جائے گا، چاہے نواز شریف ہو اس میں، چاہے کوئی بھی ہو، میں کھل کے مخالفت کروں گا، کیونکہ میرے لیے سب برابر ہیں۔ میں اگر عمران کی مخالفت کرتا ہوں تو اس کے برے کاموں کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر میں دیکھوں گا نا کہ بھائی اس کمیٹی نے درست کام نہیں کیا، ابھی تک میری جو معلومات ہیں، یہ کمیٹی بالکل جانبدار ہے، اور یہ انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ یہ میری کنفرم ذرائع سے معلومات ملی ہیں، یہ آج آپ لکھ کے رکھ لیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ ایک بندہ، اچھا پہلے یہ دی گئی آشوانی گروپ کو، اس وقت کے چیئرمین کو، مشرف دور میں اس وقت کے چیئرمین کو طلب کیا جائے، وہ بتائے گا کہ کیوں نہیں یہ اس کے بعد معلومات کیوں نہیں ان کو دی گئی، یہ پلاٹ ان کو کیوں نہیں دیا گیا آشوانی گروپ کو؟ وہ تو ان کا تو تجربہ ہی، پی سی ہوٹل ان کا ہے، میرٹ ہوٹل ان کا ہے۔ ابھی یہ جو امریکی وفد، ایرانی وفد آئے تھے، ان کی تو انہوں نے فری میں 2 مرتبہ آئے ہیں، دونوں مرتبہ انہوں نے فری میں، ان کا 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا، ان کو رہائش دی، ان کو کھانا دیا، ان کو ہر چیز دی، بغیر کسی لالچ کے، بالکل فری میں۔ یہ ہوتی ہے ملک کے ساتھ وفاداری۔ تو ان کو نہیں دیا گیا، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ ایک جنرل توقیر نامی مشرف کا دوست تھا، اور مشرف نے بھی اس میں ہاتھ دھوئے ہیں بہتی گنگا میں۔ مشرف نے بھی اپنے نام پہ، اپنی بیوی کے نام پہ، اپنے نام نہیں، اپنی بیوی کے نام پہ ادھر ایک لکسری اپارٹمنٹ لیا، اور بعد میں اس کو فروخت کر دیا۔ اسی طرح عمران نے لیا، اس نے بعد میں فروخت کر دیا اچھے پرافٹ میں، خربوں روپیہ کمایا۔ یہ جو جس کو فرنٹ پہ رکھا گیا تھا نا، بیک پہ جنرل توقیر تھا، فرنٹ پہ رکھا گیا تھا اس کو عبدالحفیظ شیخ پاشا، اس کو فرنٹ پہ رکھا گیا تھا، ورنہ اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، نہ اس کی کوئی پاور تھی، نہ اس کی کوئی اتنا بڑا یہ بزنس مین تھا کہ اتنا بڑے پیمانے پہ
اور قسطوں پہ وہ مرکزی اتنی ہیوی وہ قسطوں پہ اونے پونے داموں ان کو دے دی گئی، اور انہوں نے کیا کیا، ہوٹل بنانے کی بجائے فلیٹ، لکسری فلیٹ بنا کے فروخت کر کے خربوں روپیہ کما کے وہ دولت ملک سے، پاکستان سے باہر منتقل کی۔ وہ دولت کہاں گئی؟ دبئی گئی۔ دبئی میں انہوں نے پلازے خریدے۔ آج بھی اگر تحقیقات کی جائیں درست طریقے سے تو وہ سب کا سب کھل کے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ جو وزیر اعظم نے بنائی ہے نا کمیٹی، اس میں نواز شریف یا شہباز شریف کا اس میں ابھی تک کوئی اپارٹمنٹ یا فلیٹ نہیں نکلا ہے، جب نکلے گا تو انشاءاللہ ان کے خلاف بھی میں بولوں گا۔ ابھی تک تمام، ہاں، نون لیگ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں جنہوں نے اس میں، تمام سیاسی، پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ لوگ ہیں اس میں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، اور سب سے کم اگر کوئی ہیں تو وہ ایم کیو ایم یا اس کے لوگ ہیں، اے این پی کے یا مولانا کی جماعت کے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ خرید سکیں۔ یہ کوئی تقریباً 80 کروڑ، 90 کروڑ میں ایک لکسری فلیٹ بکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں نا، اور آگے پھر ری سیل اربوں میں ہوئی ہے۔ تو میری تھوڑی سی معلومات میں نے جو کی ہیں اس کے مطابق انہوں نے 1 ارب روپیہ جمع کروایا ہے، اور بیچے کتنے کے ہیں وہ، تقریباً 30 ارب روپے کے، 30 ارب روپے کے بیچے ہیں، اور 1 ارب جمع کروایا سی ڈی اے میں۔ پیمنٹ تک جمع نہیں ابھی کروائی، اور ثاقب نثار کو اس میں کٹہرے میں لایا جائے، جنرل توقیر کو لایا جائے، یہ عبدالحفیظ شیخ پاشا جو ہے فرنٹ مین، اس کو لایا جائے، اس وقت سی ڈی اے کے چیئرمین کو لایا جائے، مشرف کے سیکٹری کو لایا جائے، تب جا کے تحقیقات کھل کے سامنے آئیں گی۔ اور یہ سپریم کورٹ کے یا جوڈیشنل کورٹ جو اب بنی ہوئی ہے، آئینی کورٹ جو بنی ہوئی ہے، اس میں دیا جائے، تاکہ اس میں اب آزاد عدلیہ ہے وہ درست فیصلہ کرے گی۔ یہ جو وزیر اعظم کی کمیٹی بنی ہے نا، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، یہ بھی انہی لوگوں کی کمیٹی ہے جو کہ اس میں متاثرین ہے۔ اگر نیسلا ٹاور گر سکتا ہے تو وہ غریبوں کا تھا، اس وقت تو کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں بولا ان کے حق میں۔ میں نے صرف اس وقت بھی پوسٹ کی تھی اور ولاگ کیا تھا کہ یہ غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کو پکڑیں کہ جنہوں نے ان کو بیچے تھے۔ تو اب یہ اگر ہے تو یہ تو کھرب پتی، کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کے سب کروڑوں روپیہ کما چکے ہوئے ہیں۔ اس کو بالکل خالی کروا کے ہوٹل میں تبدیل کیا جائے اور آشوانی گروپ کو دیا جائے۔ میں بھرپور تائید کروں گا اس چیز کی کہ اس کو اگر بہتر طریقے سے کوئی چلا سکتا ہے تو وہ آشوانی، صدر الدین آشوانی صاحب کے بیٹے ہیں، اب وہ موجودہ وہ ہیں چیئرمین، وہ ڈیل کرتے ہیں ہوٹلوں کو، اور ان کی کمپنی ہے پاکستان سروسز کے نام سے، ان کو یہ ٹھیکہ ملا تھا پہلے، پھر راتوں رات ان کو کینسل کر دیا گیا، اور وجہ بھی نہیں بتائی گئی کہ اوپر سے پریشر ہے۔ جی اوپر سے کس کا پریشر تھا؟ مشرف کا پریشر تھا، اور جنرل توقیر ضیاء کا پریشر تھا، جو مشرف کے دوست تھے۔ تو اس لیے اب بہت زیادہ لوٹ مار ہو چکی ہے، اب اس پہ پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ واپس لے کے آشوانی گروپ کو دیا جائے تاکہ وہ ایک اچھا ہوٹل بنا سکیں۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں عمران، ہاں ایک بہت افسوسناک خبر بھی ہے کہ مولانا صاحب کی جماعت میں سے ایک اہم رکن اور عالم، چوٹی کے عالم دین، حدیثوں کے بہت سے مصنف، بہت ساری حدیثیں انہوں نے محفوظ کی ہوئی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا ہے کے پی کے میں۔ کے پی کے میں طالبان، اور اس کا سراغ جا کے مل رہا ہے طالبان سے ہی۔
کے پی کے میں حکومت ہی طالبان کی ہے، یہ تو ان کو بتا دے کے بیٹھا ہوا ہے سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی، یہ ان کو بتا دیتے ہیں تب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی، ورنہ اس سے زیادہ اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عمران کی ملاقات ہو گئی ہے، اب یوتھیوں کو سکون سے گھر بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی 8 تاریخ کو باہر نکلا احتجاج کیا تو اس کو ان کا وہی اشر ہوگا جو کہ پہلے 10 10 سال کی سزا بھگت رہے ہیں، جو یوتھ کے 9 مئی کے واقعات میں نکلے تھے، اور ان کے ماں باپ گھر تک فروخت کر کے وکیلوں کو کھلا چکے ہیں۔ کوئی پارٹی کا بندہ ان کو پوچھنے نہیں آیا ان کے بیوی بچوں پہ کیا بیت رہی ہے، ان کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے گھر میں رہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنی مزدوری کریں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اور جو بچہ ملوث ہو اس میں باہر نکلے ملوث ہو اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، وہ پھر جیل میں جب پوری زندگی سڑے گا نا تو اس کی اکڑ ٹھکانے آ جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔